السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید آپ سب خیریت سے ہوں گے. الحمد للہ ہم بھی ٹھیک ہیں. آج ہم آئے ہیں ایک اردو ادب کلاس اور مشاعرے کا پروگرام. یہاں پہ سارے بیٹھ چکے ہیں. میں 29 مارچ کو میں نے رکھی اور میرا مقصد یہ تھا کہ علم کا فروغ ہو، ادب کا فروغ ہو. علم کے ساتھ ساتھ جو ادب ہے وہ بہت اہم ہے، کہ ہمارا یہ المیہ ہے کہ ہم علم تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن آداب زندگی سے ناواقف رہتے ہیں اور آداب سے ناواقف ہیں. تو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے میں نے اس کی بنیاد رکھی. اس سے پہلے میں مختلف تنظیموں کے ساتھ وابستہ تھا، لیکن میرا اپنا ایک ذہن تھا کہ کس طریقے کے ساتھ میں ایک سسٹم کو بناؤں، اور اس سسٹم کو میں نے اپنی مرضی کے مطابق بنایا. اس سسٹم کے مطابق پوری دنیا میں اس کے نمائندے بنائے گئے، اور مختلف ممالک میں جو نمائندے تھے وہ کچھ اس طرح تھے کہ کچھ بہت ایکٹیو تھے، کچھ کم ایکٹیو، کچھ اور کم ایکٹیو. لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم بہت سے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں تو کچھ ایکٹیو اس میں ہو جاتے ہیں. تو ماشاءاللہ اکیڈمی کا پورا سلسلہ جو ہے یہ اس طرح چلتا رہا. ابتدا میں جو میرے ساتھ اس کی بنیاد رکھنے میں ابتدائی لوگ تھے، اس میں 2 افراد تھے جن کے ساتھ میری مشاورت تھی. ایک شہزاد رحمان تھے، یہاں پہ منئی میں رہتے تھے، اور ان کی بہن چھوٹی ارم بطول، اور دوسری فوزیہ مغل پاکستان میں رہتی تھی. تو ان سے میرا رابطہ تھا اس بارے میں. پھر اس کی باقاعدہ میں نے 2009 میں 29 مارچ کو یہاں پہ ایک اجلاس ہوا اور اس میں بنیاد رکھی گئی اکیڈمی کی. اس کے بعد اس کا کام آگے چلتا چلا گیا. پھر پاکستان سے اس کا غزالہ عالم کو ایگزیکٹو ڈائریکٹر بنایا گیا. اسی طرح ولایت احمد فاروقی پاکستان کے ڈائریکٹر کے طور پر انہوں نے بہت کام کیا ہے. اس کے بعد فرانس میں پیرس میں سمن شاہ اس کی ڈائریکٹر اس وقت تھیں، پھر وہ بعد میں اب تبدیل ہو رہی ہیں. اسی طرح بحرین میں اور سعودی عرب میں ایوب صابر صاحب کو بنایا گیا. سرور راز صاحب کو اس کا ڈائریکٹر بنایا گیا، اور چودھری امانت علی کو ڈینمارک سے. کراچی سے وسیم عمر کو ڈائریکٹر بنایا گیا. اب زیادہ ڈائریکٹر ہیں وہاں پہ. افروز رضوی صاحبہ ہے ڈائریکٹر میڈیا. اس کے بعد راولپنڈی میں بھی امین کنجائی صاحب کو ڈائریکٹر بنایا گیا، وہاں بھی پروگرام ہو چکا ہے. اس کے علاوہ لاہور میں تمہارے بہت پروگرام ہوئے ہیں، فیصل آباد میں بھی پروگرام ہوئے ہیں، ملتان میں بھی ہوئے. تو اس طرح یہ سلسلہ جو ہے نا بہت تیزی سے چلا، اور الحمدللہ کہ میں نے سب کو انیشیٹو دیا اور سب کو میں نے کہا کہ بھئی چلو چلتے چلو. اور اس اکیڈمی کے تحت ہم پاکستان میں 3 عالمی کنونشن بھی کروا چکے ہیں، اور وہ کنونشن اتنے بڑے تھے کہ ہر کنونشن میں تقریباً 400 لوگ شامل تھے. اس میں ہم نے تقسیم ایوارڈ کی تقریب کی، جو سب سے بڑی تقریب تھی تقسیم ایوارڈ کی تھی. اور جو سر فون سے گزارش کروں گا کہ وہ تلاوت قرآن پاک سے آج کی اس محفل کو معطر کریں. عزیزہ مالی ادھر کھڑے ہو کے بیٹا، باقی مضامین وغیرہ بیٹھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاشعا وهو
حصير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير صدق الله العظيم ماشاء اللہ. ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے تاجدار وہ پانی تلاش کرے سوار اونٹ پر اپنے غلاموں کو پیدل جو خود چلے وہ آقا تلاش کر منزل سے آگے بڑھ. میں آپ سب کی نظر اسماعیل میرٹھی کی ایک نظم کرنا چاہوں گی. نظم کا عنوان ہے رات. گیا دن ہوئی شام آئی ہے رات خدا نے عجب شے بنائی ہے رات نہ ہو رات تو دن کی پہچان کیا اٹھائے مزہ دن کا انسان کیا ہوئی رات خلقت چھٹی کام سے خاموشی سی چھائی سرے شام سے لگے ہونے اب ہاٹ بازار بند زمانے کے سب کار بہوار بند مسافر نے دن بھر کیا ہے سفر سرے شام منزل پہ کھولی کمر درختوں کے پتے بھی چپ ہو گئے ہوا تھم گئی پیڑ بھی سو گئے اندھیرا اجالے پہ غالب ہوا ہر ایک شخص راحت کا طالب ہوا ہوئے روشن آبادیوں میں چراغ ہوا سب کو محنت سے حاصل فراغ کسان اب چلا کھیت کو چھوڑ کر کہ گھر میں کریں چین سے شب بسر غریب آدمی جو کہ مزدور ہے مشقت سے جن کے بدن چور ہیں وہ دن بھر کی محنت کے مارے ہوئے وہ ماندے تھکے اور ہارے ہوئے نہایت خوشی سے گئے اپنے گھر ہوئے بال بچے بھی خوش دیکھ کر گئے بھول سب کام دھندے کا غم سویرے کو اٹھیں گے اب تازہ دم کہاں چین یہ بادشاہ کو نصیب کہ جس بے غمی سے ہیں سوتے غریب. ابھی اور ہے تشریح بھی چند سطروں کی. اب اس نظم کی مختصر تشریح پیش خدمت ہے. اس خوبصورت نظم میں شاعر نے رات اور اس کے جمال و خوبی کو بیان کیا ہے. یوں تو صبح کی لطافت اور حسن پر کئی اشعار اور نظمیں موجود ہیں مگر اسماعیل میرٹھی کی یہ نظم بیان کرتی ہے کہ دن کا حسن اور تازگی اور اس کو گزارنے کی ہمت و جوش ہمیں رات کا سکون خاموشی اور آرام ہی فراہم کرتا ہے. رات ہوتے ہی تمام گہما گہمی مان پڑ جاتی ہے بازار گلیاں بھی رش اور روشنی سے خالی ہونے لگتی ہیں حتیٰ کہ مسافروں کے قافلے بھی رک کر آرام کرتے ہیں. رات کا سکوت صرف دکانوں اور گلی محلے پر ہی طاری نہیں ہوتا بلکہ چرند پرند حتیٰ کہ پھول پودے بھی آرام کرتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں. رات کا سکھ اور سکون امیر اور غریب میں فرق نہیں کرتا سب کو یکساں راحت عطا کرتا ہے بلکہ غریب کے لیے یہ آرام اور بھی راحت افزا ہوتا ہے کیونکہ ان کا دن بھر کا کام بے حد مشقت طلب اور تھکا دینے والا ہوتا ہے
रात भर का आराम उनको नए दिन के लिए हिम्मत और ताजगी बख्शता है। जिस सुकून और बेफिक्री से ये मेहनत कश इस आराम का सुख पाते हैं वो बादशाहों और रईसों को भी नसीब नहीं होता। शुक्रिया। माशाल्लाह। मैं एक हम सुनाऊंगी। खदा को बादशाह बादशाहों को खदा कर दे मेरे मालिक, तू जब चाहे किसी को क्या से क्या कर दे। कभी कुआं कभी मंदी कभी फिर कैद में यूसुफ, कभी एक मिस्र का कैदी मिस्र का बादशाह कर दे। खदा को बादशाह बादशाहों को खदा कर दे। मेरे अल्लाह की रहमत और इनायत देखिए सब लोग के मूसा ले की जाने जिसके गमरी अता कर दे। खदा को बादशाह बादशाहों को खदा कर दे। माशाल्लाह। इससे पहले कि अब बायोलॉजी में MSc की है, ये इन्होंने स्वीडन से की है, ठीक है ना, और उसके बाद कोलन से PhD इन्होंने की है। तो माशाल्लाह ये हमारे लिए एक बहुत ही बाइस मुसरत है कि आप तशरीफ़ लाएँ, और उम्मीद रखते हैं कि आइंदा भी आप तशरीफ़ लाएँगी और हमारे साथ इस एकेडमी में और इस सिलसिले में हमारे साथ चलेंगी, और ये जो रोशनी का सिलसिला है ये हमेशा जारी व सारी रहे। तो अब ऐसे है कि फिल्म मैं बनाता हूँ, उन्हें वजह ज़िंदगी के किसी एक पहलू पे होती है। इसमें एक मसला, एक नज़रिया या एक ही कहानी बयान करना लाजिम है। दूसरी वहदत ज़मानो मकान, ये भी नहायत बुनियादी खसूसियत है। ज़मान से मुराद ज़माना या वक्त है, यानी कहानी जिस ज़माने में शुरू हो उसी में ख़त्म हो, और मकान से मुराद ज़मीनी फैलाव है, यानी जिस जगह से कहानी की इब्तिदा हो उसी मुकाम पर मुंतज यानी क्लाइमेक्स हो जाए। तीसरी खसूसियत है महरीन को दावत दी जाती है, महरीन बतूल अपना अफसाना खूब पेश करें। महरीन बतूल। तमाम सामीन को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम महरीन बतूल है और मैं आप सबको अपना ज़ाती लिखा हुआ अफसाना हुक सुनाऊंगी। तो शुरू करते हैं। हुक भूख से मुराद कोई ऐसी डिज़ायर होती है जो आपके अंदर से उठती है और बहुत शदीद होती है जी, तो इसके लिए भूख का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। हम परदेस में बसने वाले जो रोज़ी रोटी कमाने, ज़िंदगी बनाने और अपने से जुड़े लोगों की बिगड़ी बनाने जैसे शतरंज जाल से जुड़कर और कभी आवारगी, शौक़, तालीम और फ़न जैसी कदरों को हासिल करने देश छोड़कर जवानी या अधेड़ उम्री में इधर आ बसते हैं, उनके अलमिये कुछ और से होते हैं। दोबारा से स्टार्ट। अच्छा, प्लान है हुक। हम परदेस में बसने वाले जो रोज़ी रोटी कमाने, ज़िंदगी बनाने और अपने से जुड़े लोगों की बिगड़ी बनाने जैसे शतरंज जाल से जुड़कर और कभी आवारगी, शौक़, तालीम और फ़न जैसी कदरों को हासिल करने देश छोड़कर जवानी या अधेड़ उम्री में इधर आ बसते हैं, उनके अलमिये कुछ और से होते हैं। गोल करके रख दो साइड पे, और टेप कहाँ पड़ी है?
आई थिंक पॉज कंटिन्यू करती हूँ, इसको रख लेंगे फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ, मुझे काम करना नहीं पर तभी पढ़ना शुरू करती हूँ ज़्यादा पढ़ती हूँ। मुफ्तियाने मुमताज़ ये एक लफ्ज ऐसा था जिसने एकदम चौंका दिया। मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ अपनी पोइट्री में विश्वास। आपने उधर वो तो बड़ा कॉमन हो गया ना, उसमें मन भीतर एकदम। यहाँ पे जब रोज़ा इफ्तार किया जाएगा। जी अबीदा अपने बारे में बताएं थोड़ा सा। मेरा नाम अबी रज़ा है और मैं प्राइम मिनिस्टर नेशनल यूथ काउंसिल की मेंबर बनी हूँ जर्मनी चैप्टर के लिए। और जो जर्मनी में यूथ है इंशाल्लाह मैं उसको ये जो मैं मेंबर बनी हूँ इससे मैं जो जर्मनी में यूथ है उसको आगे लेकर आऊँगी, उनको रिप्रेजेंट करूँगी कि वो जर्मनी में रहकर जो है वो पाकिस्तान का नाम रोशन करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। किताबों वाला भी कर देते हैं। बहुत शुक्रिया। अब और किसको शायरी पढ़ने का शौक है? नाल उस्मानी ये राइटर हैं जो न्यू जर्सी में रहते हैं। बच्चों के साथ जो है ना अबीदा खेल रही कि उलझ उलझ के मसाइल सुलझ गए, उलझ उलझ के मसाइल सुलझ गए कितने, सुलझ सका न मगर मसला मसला मोहब्बत। वाह।